پہلے کی علامات اور نشانیاں اور دجال کا ذکر۔ قیامت کے بالکل قریب جو بڑی بڑی علامات اور نشانیاں سامنے آئے گی، ظاہر ہوں گی، ان کا ذکر اب شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے چھوٹی بڑی نشانیوں کے سلسلے میں احادیث تھی، اور اس میں خاص طور پر دجال کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری کہتے ہیں کہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ونحن نتذاکر، اور ہم مذاکرہ کر رہے تھے۔ فقال ما تذکرون، حضور نے پوچھا کس چیز کا تم مذاکرہ کر رہے تھے، کس چیز کا ذکر کر رہے تھے؟ قالوا نذکر الساعہ، صحابہ نے کہا ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ قال انہا لن تقوم حتی تروا قبلہا 10 آیات، حضور نے فرمایا قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 بڑی نشانیاں دیکھ لو۔ فذکر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا الدخان، دھوئیں کا، دھواں ظاہر ہوگا۔ بعض صحابہ کرام اس دھوئیں سے سورۃ الدخان میں جو تذکرہ آیا ہے بدخان مبین وہ مراد لیتے ہیں، اور بعض حضرات نے کہا کہ قریش مکہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں قحط سالی آئی تھی، بھوک مری ان کو لاحق ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہم علیہم سنی کا سنی یوسف، یا اللہ یوسف کی قوم پر، مصر والوں پر جس طرح کنعان والوں پر قحط سالی آئی تھی، اسی طرح ان پر بھی قحط سالی کو بھیج دے۔ پھر اس کے نتیجے میں بھوکمری عام ہو گئی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، اور کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ مردار اور پڑے ہوئے چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے قریش مکہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، معافی چاہی اور درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ پھر حضور نے دعا کر دی تو ان سے کیفیت زائل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو چونکہ بھوک مری میں، قحط سالی میں، غربت میں انسان جو ہے نا بدحال ہوتا ہے، اور وہ اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے نا تو اسے گرد و غبار نظر آتا ہے، ضعف بصارت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، تو دھواں دھواں نظر آتا ہے، تو وہ دھواں بھی مراد لیا گیا۔ بہرحال یہاں کہا کہ دھواں ظاہر ہوگا قیامت سے پہلے، اور دجال، اور ایک جانور، یہ ایک عجیب الخلقت، عجیب قسم کا جانور ہوگا جس کو دابۃ الارض کہا گیا۔ وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، 20ویں پارے میں اس کا تذکرہ آیا، لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ زمین سے نکلے گا۔ کس جگہ؟ کہ صفا پہاڑی جو ہے نا مکہ میں، وہ صفا پہاڑی چرے گی، پھٹے گی، اور اس کے اندر سے یہ جانور نکلے گا، حرم کے اندر سے۔ اور عجیب و غریب اس کے بارے میں شارحین نے، حدیث میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے، شارحین نے کہا عجیب و غریب قسم کا یہ جانور ہوگا، اس کے ایک ہاتھ میں عصائی موسوی ہوگا، اور ایک ہاتھ میں خاتم سلیمانی ہوگا، اور وہ لاٹھی مارے گا مومن کے کندھے پر، اور اس سے اس کا مومن ہونا ظاہر ہوگا، اور جو ہے نا کافر کے اس پیشانی پر وہ مہر لگائے گا تو اس پر کافر لکھا ہوا ہو جائے گا، نظر آئے گا، اس طرح کی باتیں لکھی ہے۔ بہرحال یہ جانور عجیب قسم کا، عجیب الخلقت ظاہر ہوگا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مشرق سے طلوع ہوتا ہے لیکن مغرب سے طلوع ہوگا، اور لوگ دیکھیں گے، اور آگے احادیث اس سلسلے میں آ رہی ہے کہ اس کے بعد ایمان لانا یا توبہ کرنا نفع مند نہیں ہوگا، سود مند نہیں ہوگا۔ اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ دیکھو یہ کوئی ترتیب نہیں ہے کہ اسی ترتیب سے نشانی ظاہر ہوگی، اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ بعد میں ہے، اور طلوع شمس کا تذکرہ پہلے۔ حالانکہ احادیث میں آپ یہ پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی کافر مومن ہوں گے، ایمان قبول کریں گے، اور سورج مغرب سے طلوع ہونے کے سلسلے میں آیا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر ایمان قبول نہیں ہوگا اور توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ کوئی ترتیب نہیں ہے کہ اسی حساب سے نشانیاں ظاہر ہوگی، بس ان کو جمع کر دیا گیا کہ یہ 10 نشانیاں ہوگی۔ اسی لیے بعض حضرات نے
ان نشانیوں کی ترتیب بھی بتا دی ہے۔ اول الآیات خروج الدجال، کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ دجال کا خروج ہوگا۔ ونزول عیسیٰ، دجال کے بعد عیسیٰ کا نزول ہوگا، پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، پھر دابہ کا نکلنا ہوگا، پھر سورج کا مغرب سے نکلنا ہوگا، یہ ترتیب ہوگی۔ اور یاجوج ماجوج بھی ظاہر ہوں گے۔ یاجوج ماجوج یہ حضرت یافث بن نوح کی اولاد میں سے، اور یہ جو ترکستان کا علاقہ ہے، کرغزستان ہے، تاجکستان ہے، اور پھر یہ چینی لوگ ہیں، یہ سب یاجوج ماجوج کی اولاد میں سے، کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہوگی نا، یہی مخلوق ہے، یہی جو حضرت یافث بن نوح کی نسل میں سے ہے، اور قیامت کے قریب ان کا غلبہ ہو جائے گا، یہ چھا جائیں گے۔ غلبہ اس لیے ہوگا کہ باطل اور حق کے درمیان جو یہ محاذ آرائی ہے، مقابلہ آرائی ہے، اور دجال باطل کی حمایت کرتے ہوئے آئے گا۔ حضرت عیسیٰ جب دجال کو قتل کر دیں گے، دجال کا خاتمہ کر دیں گے، تو بلاد شام، فلسطین اسی میں آتا ہے، بلاد شام جو پوری دنیا کی طاقتوں کی رزمگاہ ہوگی، کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوں گے اس سرزمین پر، تو ایک طرف تو دجال تھا جو ان کا سربراہ تھا، اس کا جب قتل ہو جائے گا تو اب دنیا کی قومیں یہ چاہیں گی کہ ہم کنٹرول حاصل کر لیں۔ تو یہ یاجوج ماجوج کی جو نسل ہے، یہ قومیں چر دوڑیں گی وہاں پر، اس علاقے پر، ملک شام، فلسطین کہیے، اس پورے علاقے پر، تو یاجوج ماجوج ہوں گے۔ قرآن میں 17ویں پارے میں آیا نا، من کل حدب ینسلون، یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور ایسا لگے گا ہر اوپری زمین سے، فراز سے لڑکتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، گھسٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ان کی کثرت کو اور سرعت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر 3 دھسائے جانے کے واقعات ہوں گے۔ خسف بالمشرق، ایک مشرق میں دھسائے جانے کا واقعہ ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، اور ایک جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ وآخر ذلک نار تخرج من الیمن، اور اس کے ان نشانیوں کے اخیر میں ایک آگ نکلے گی جو یمن سے نکلے گی، تطرد الناس الی محشرہم، لوگوں کو ہانکے گی ان کی جمع ہونے کی جگہ کی طرف، سب کو ہنکا کر ایک جگہ اکٹھا کر دے گی میدان محشر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نارن، ایسی آگ ہوگی جو عدن کی گہرائی سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکے گی محشر کی جانب، ان کے اکٹھا ہونے کی جگہ کی جانب۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فی العاشرہ، 10ویں جو نشانی ہے، 10 نشانیاں اس میں بیان کی گئی ہے، 10ویں نشانی ریح تلقی الناس فی البحر، ایک آندھی ہوگی اتنی تیز ہوگی کہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں ڈال دے گی۔